الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ کے حکم سے سورہ المائدہ کی تفسیر کو شروع کریں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ سورہ مائدہ یہ مدنی صورت ہے، 16 رکوعات، 120 آیات۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 5 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے یہ 12 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ 15ویں رکوع میں مائدہ ایک دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور یہی صورت کا نام ہے۔ زمانہ نزول 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، صلح حدیبیہ میں رونما ہونے والے حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے۔ 6 ہجری کے اواخر سے لے کر تقریباً 7 ہجری کے اوائل تک کے حالات ہیں۔ اب تک مدینہ کی بستی میں کیا کیا حالات رونما ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں معاشرتی احکامات بھی ہیں، حلال و حرام، شرک، عقائد وغیرہ، شراب اور جوا، مطلب ایک معاشرتی اصلاح کا نظام جاری ہے۔ حالانکہ کیا کیا کچھ تو ہو چکا ہے۔ 2 ہجری میں بدر ہوئی، پھر 4 ہجری میں احد ہوئی، 5 ہجری میں پھر خندق، اور اب صلح حدیبیہ۔ اتنا بڑا مشکل مرحلہ، مطلب ایک سے ایک بڑھ کر آزمائشیں، جنگیں، جہاد، پھر بیوہ، یتیم بچے، شہادتیں، کتنی کرائسس سے مدینہ کے لوگ گزرے، مگر اصلاح کا پہلو کا، ان تربیت کا، ان کے تزکیے کا، اصلاح کا سب جاری ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی حالات ان پر غالب نہیں آئے۔ تو دعائے الہی ہمارے حالات کو ہم پر غالب نہ رکھنا، ہمیں حالات پر غالب کرنا، اور اللہ زندگی کے ہر حصے میں، ہر پہلو میں سے، غیر اہم میں سے اہم کی طرف مائل رہنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔
تو جیسے کہ سورہ معاہدہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ معاہدہ سبع طوال 7 بڑی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں بہت ہی اہم احکامات کی حامل یہ صورت ہے۔ بغیر کسی تمہیدی بات سے اور بغیر حروف مقطعات کے اللہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ افائے عہد کا حکم دے رہا ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ پاک افائے عہد کا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عہد پورا کرنا حکم خداوندی ہے اور اس پر حساب بھی ہے اور اس پر سوال بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس نے بد عہدی کی ہوگی اس کے سر پر جھنڈا نصب کر دیا جائے گا۔ جس نے جتنے وعدے توڑے اس کے سر پر اتنے بڑے بڑے جھنڈے ہوں گے۔ عہدوں کو نبھانا اللہ کا حکم ہی نہیں، سنت الہی بھی ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ومن اوفی بعہدہ من اللہ سے زیادہ وعدوں کو کون پورا کرتا ہے؟ وعدہ نبھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حمزہ کے ساتھ کاروبار کیا، تجارت کی، اور وہاں پہ پھر آپ نے اپنے وعدے کو مکمل طور پر نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں عہد نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس میں امانت کا پات نہیں اس میں دین نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو وعدوں کو نبھانا ہے۔ اور پھر منافق کی 4 صفات ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ نے مومن کی صفات بتائی ہیں کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا وہ پاس کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ وعدے، بندے کے ساتھ وعدے، والدین کا ساتھ اولاد کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ جو بھی وعدے ہیں، ڈاکٹر کا اپنے مریض کے ساتھ جو بھی وعدہ ہوتا ہے، استاد کا شاگردوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ بھی وعدے میں ہی شامل ہے۔ یہ سب کے سب وعدے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ انعام جیسے اونٹ، بکری، گائیں وغیرہ ہوں کے حلال کیے گئے، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں ہو کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کرے۔ اے مان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت الحرم کے کثرت سے جا رہے ہوں، اپنے رب کی فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، تمہارے لیے اس کا باعث ہو جائے کہ تم حد سے نکل جاؤ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حرام نہ کرو۔ شاعر شعرا کی جمع ہے، نشانی یا سمبل وغیرہ جسے کہتے ہیں، جیسے کسی اسکول یا دفتر کی یونیفارم وغیرہ پر اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ اس کی نشانی ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام کے شاعر کیا ہیں؟ یہ مسجدیں، یہ ان کے اوپر گنبد اور اذان اور قرآن پاک اور با پردہ نکاح والی عورتیں، خواتین، اور بارش داڑھی والے مرد، اور اسلام کا جملہ جیسے السلام علیکم، یہ بھی شاعر اللہ میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعاونوا الی البر والتقوی، اللہ یہاں پہ تعاون کا پیمانہ بتا رہے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مومن تعاون کرے گا، چاہے وہ کوئی اپنا ہوگا یا کوئی بیگانہ کر رہا ہوگا۔ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں معاونت ہرگز نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو، بیٹا ہو، بیوی، شوہر یا کوئی بھی اپنا ہوگا، گناہ کے کاموں میں ہرگز معاونت نہیں ہوگی۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جانور کے غیر اللہ کے نام زد کر دیا۔ یہاں پہ یہ غیر اللہ کے نام جو بھی جانور ذبح ہوگا وہ حرام میں ہی آ رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردار فرمایا۔ غیر اللہ کے نام پر ہمارے معاشرے میں یہ جو
یہ کنڈے وغیرہ جو کروائے جاتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پہ جو بھی ختم وغیرہ دلوائے جاتے ہیں یا جو ختم کا تصور ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر ہی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردار فرمایا ہے۔ اور جو لوگ گلا گھٹنے سے مر جائے اور جو کسی ضرب سے مر جائے اور جو اونچے سے گر کر مر جائے اور جو کسی ٹکر سے مر جائے اور جس کا کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرا کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہیں اور آج کے دن نا امید ہوگے۔ تو یہاں ازلام سے تک سے منہ کو حرام کیا جائے۔ ازلام کیا تھا؟ ازلام عربوں کے لمبے لمبے سے ڈنڈے ہوتے تھے جس کا سرا تیروں جیسا ہوتا تھا، اس کو وہ ازلام کہتے تھے۔ اس سے تک سے منہ کرتے تھے، یہ غیب سے قسمتوں کا حال معلوم کرتے تھے اور دوسرا تقسیم کرتے تھے۔ اب نہ ہی ازلام ہے نہ ہی اس طرح کا کوئی کام ہے، اور دونوں کام جو وہ اس سے کرتے تھے وہ دونوں حرام ہے۔ اس سے مستقبل کے وہ حالات بھی معلوم کرتے تھے۔ تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی روح سے غیب کے حالات چاہے جیسے بھی معلوم کیے جائیں، کچھ حالات جیسے ستاروں کی چالیں وغیرہ، علم فلکیات اور یہ فال گیری، یہ طوطوں کی فال، یہ زائچے کاہن نجومی کسی بھی طرح سے کیے جائے وہ حرام ہے۔ غیب کی یا مستقبل کی خبر معلوم کرنا یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے کفر کیا اس دین کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ شخص جو غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کاہن کے پاس گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ تقسیم کرتے تھے، جب انہوں نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تھی تو وہ ازلام پھینکتے تھے، تو اس کو جس کے نام کا بھی قرآن نکلتا تھا اس کو وہ دے دیتے تھے مال وغیرہ جو بھی تھا۔ مطلب ہر قسم کی قرآن اندازی حرام ہے، چاہے وہ ریفل ٹکٹ وغیرہ ہوں یا پرائز پونڈ ہوں یا لکی ڈرا وغیرہ، یہ نامی اسکیم میں یہ لکی ٹپس سب حرام ہے۔ جواز یہ سورہ مائدہ کی اس آیت سے نکلتا ہے۔ تو اب کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ کہ جیسے پرائز بونڈ، اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے پرائز وغیرہ بونڈ وغیرہ ہوں، مختلف لوگ اپنے جیب کے مطابق پرائز بونڈ خریدتے ہیں۔ جیسے ایک کے پاس اگر 2 پرائز بونڈ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے کے پاس 1000 انعام جیتنے کا امکان ہے، تو کس کا امکان زیادہ ہوگا کہ وہ انعام جیتے؟ یقیناً جس کے پاس زیادہ پرائز بونڈ ہے، تو زیادہ مالدار جو ہے وہ یقیناً انعام جیت جاتا ہے۔ اور وہ رقم حرام سے مال نے مال کو کھینچا، حرام مال آیا بغیر کسی محنت کے، علم کے، بغیر کسی فن کے، ہنر کے، اور جو اپنے گھر میں وہ مال لے کے، یقیناً یہ مال حرام ہے۔ آج کے دن نا امید ہوگے کافی لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یہ آیت آخری حجت الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی یہ قرآنی آیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے پس جو شخص شدت کی بھوک میں بےتاب ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحمت فرمانے والے۔ تو اس آیت میں اللہ نے، اس سے ملتی جلتی آیتوں میں اللہ نے وہ حالتیں بتا دی ہیں جس میں حرام کردہ کھانے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مجبوری یہ ہے کہ کھانا ہی نہیں مل رہا، بھوک سے بہت برا حال ہے، یا کہ بے ہوش ہو جانے کا خطرہ ہے، یا غشی وغیرہ کی حالت اگر ہو جائے، اور
کہ اور اس طرح کی اور کوئی مجبوری ہو تو یہ ہرگز بھی مجبوری نہیں کہ ایک شخص اگر ورلڈ ٹور پر نکلا اور بغیر ذبح کے کھاتا جہر کہے کہ میری تو مجبوری ہے، یہ ہرگز مجبوری نہیں، کیونکہ اس کے پاس اور بہت سے آپشن، مثلا پھل وغیرہ، سبزی وغیرہ، ڈیری پروڈکٹس، آبی جانور، وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، بیکری پروڈکٹس وغیرہ وہ کھا سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جو بغیر ذبح کے وہ چیزیں کھائے، وہ اس کے لیے حرام ہی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اگر یہ بغیر ذبح کے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے یا حرام چیز کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ آگے کچھ حد بھی بتا رہا ہے کہ وہ حد یہ کہ وہ حد سے زیادہ نہ کھائے، بس اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، اور بہت شوق اور رغبت سے نہ کھانے بیٹھ جائے، اور چوتھا اس کی عادت نہ بنا لے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے گئے۔ اور یہاں پر اس آیت میں یہ بات پتہ چلی کہ شکار حلال ہے، اور دوسری بات سکھاتے ہوئے کہ جانور اور پرندوں کا شکار کس طریقے سے حلال ہے۔ مثلا اگر کتوں کو سکھایا جاتا ہے، پرندوں میں باز اور شکرے جن کو ٹرینڈ کیے جاتے، اور تیسرا اس آیت سے شکار کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شکاری جیسے بھی وہ شکار کو شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار کا آغاز کیا گیا اور پھر جانور ان کو مردہ ملا تو وہ ان کے لیے حلال ہوگا، لیکن اگر زندہ جانور ملے گا تو پھر مزید بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لیا جائے گا۔ اور جن شکاری جانوروں کو تعلیم دو تم ان کو چھوڑو بھی، اور ان کے اس طریقے سے تعلیم دو جو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ، اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے۔ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گی، اور جو لوگ کتاب یہ دیے گئے ان کا ذبیحہ تم کو حلال ہے۔ اس آیت کی روح سے اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطیہ کہ ان کے دسترخوان پر کوئی حرام کردہ چیز نہ، جیسے یہود کا ذبیحہ جسے وہ گوشر کہتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ذبیحے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مسلمانوں کے دسترخوان پر بھی اگر کوئی حرام کردہ چیز ہوگی تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دسترخوان جس پر شراب پلائی جاتی اس دسترخوان پر کھانا حرام ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کسی یہودی کا۔ اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور پارسا عورتیں بھی ہیں جو مسلمان ہوں، اور پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو۔ تو اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ ہی خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جائے گا، اور جو شخص آخرت میں بالکل ضیاءکار ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں بالکل ضیاءکار ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے کونیوں سمیت اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو، اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔ اور یہاں پر اس میں ہم نے سورۃ نساء میں دیکھا تھا کہ پاکی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں پاکی اور طہارت کے ہمیں طریقے سکھا رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ بخاری میں ہے سورۃ بقرہ میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ وضو کرنے کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے، تو نماز سے پہلے وضو فرض ہے، اور نماز چونکہ جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے، تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
تو اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ ضروری آپ کو سنانا چاہوں گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی اس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، بلکہ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش ہو فکر ہی نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ یہ چغلیاں لگاتار کرتا پھرتا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ جس وقت تک یہ شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوٹ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے وضو کرے پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح مکمل وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی اور نورانیت بڑھا سکے، مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ اعمال نہ بتاؤں جس کی برکت سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے؟ حاضرین صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح کامل وضو کرنا، نمبر 2 مسجدوں کی طرف قدم زیادہ اٹھانا، اور نمبر 3 اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، پس یہی ہے حقیقی رباط، یہی ہے اصلی رباط۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کی ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک چلو، صراط مستقیم پر قائم رہو، لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہے اس لیے تم اس پر پورا قابو ہرگز نہ پا سکو، لہذا ہمیشہ اپنے کو قصوروار اور خطاوار ہی سمجھتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو، اور وضو کی پوری نگہداشت بس بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ اسے سنن ابی ماجہ اور سنن مسند نے روایت کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے پھر اس کے بعد 4 فرائض وضو بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے بغیر ہرگز وضو نہیں ہو سکتا، اگر وضو نہیں ہوگا تو یقیناً نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے وضو میں فرضوں کے علاوہ سنتیں بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو یہ طریقہ دہرا کے بتاتی ہوں کہ سنتوں کے اعتبار سے وضو کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو طریقہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد حدیث میں ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا، پھر دونوں ہاتھ دھونے ہیں، یہ سنت ہے، پھر کلی کرنی ہے، اس میں مختلف طریقے سے کلی کا ہے کہ انگلی سے دانت صاف کرنا، حلق تک پانی لے جانا، پھر مسواک کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب سنت میں شامل ہے۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، یہ فرائض میں ہے۔ پھر بالوں کی جڑ اور پیچھے جہاں تھوڑی گردن سے ملتی ہے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک، پھر ہاتھوں کو کونیے تک دھونا ہے، یہ فرائض میں۔ گردن کا مسح کرنا نہ سنت میں ہے نہ فرائض میں ہے۔ سر کا مسح فرض ہے مگر کان کا مسح سنت۔
سر کا مسح کرنا ہے اور کان کا مسح سنت ہے، لیکن گردن کا مسح کسی طور پر کسی بھی چیز نہ سنت میں ہے نہ ہی یہ اللہ کا حکم ہے۔ پاؤں کو ٹخنے تک دھونا فرض ہے، مگر انگلیوں میں خلا کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر مسنون دعائیں پڑھنا اور تحت الوضو کے نوافل ادا کرنا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو کے بعد وضو کے نوافل ادا فرماتے تھے۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص استنجے میں سے آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قرابت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہاں سے آگے پھر تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تیمم غسل اور وضو دونوں کی کفایت کرتا ہے۔ تیمم کب کریں گے؟ جب بالکل بھی پانی میسر نہیں ہے، تو یہاں کہ اگر پانی ہے مگر وہ پاک نہیں ہے، پاک پانی ہے مگر اس کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلا اگر کہیں پر اگر کسی کا کچھ آپریشن وغیرہ ہو گیا ہے یا نمونیا وغیرہ ہو گیا ہے تو اس کو پانی بہت ٹھنڈا ہے تو اس طرح کی حالت میں تیمم وہ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ دی گئی۔ پھر یہ کہ تیمم کیا کیسے جائے گا؟ ہر چیز جو مٹی سے بنی ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے مٹی کا برتن یا پتھر وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہر وہ چیز جو جلنے پر راکھ نہیں ہوتی اور پگھلتی نہیں، ہر اس چیز سے تیمم کیا جاتا ہے، جیسے راکھ جس سے راکھ ہو سکتی ہے، مثلا کہ کپڑا، کاغذ، گتا، لکڑی، یہ سب جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر پگھلتا کیا کیا ہے، جیسے پلاسٹک ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، شیشہ، یہ میلٹ ہو جاتے تو ان سے تیمم نہیں۔ اور کون سی چیز سے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر پتھر سے ہو سکتا ہے، چونے سے ہو سکتا ہے، سنگ مرمر سے، چینی کے برتن سے، ان پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ کوسچن ہے کہ یہ کیا کیسے جائے گا؟ سب سے پہلے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کا مسح کر لو، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، امامت کر رہے تھے، تو ایک صحابی آئے تو وہ زمین پر لوٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہارے لوٹنے کی؟ اور انہوں نے کہا کہ مجھے سوتے میں احتلام ہوا، تو جب مجھے جاگ آئی تو میں نے جماعت کو کھڑا ہوا دیکھا اور پانی بھی نہیں تھا، اس لیے میں زمین پر لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مارا، پھر اس پر پھونک ماری۔ ایک روایت میں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ، اور پھر ایک اور روایت میں پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ۔ تیمم کی مدت کتنی ہوگی؟ جتنی دیر عذر جاری رہے گا۔ اور پھر مسح صرف ہاتھ اور چہرے کا ہے، کوئی بھی پہلے اور کوئی بھی بعد میں ہو سکتا ہے، مگر سر کا اور بازو کا کوئی مسح نہیں ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو تم پر ہوا یاد کرو، اس کے عہد کا بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کو پوری خبر رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی کا خاص گروہ کی عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، وعدہ کیا، ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اہل ایمان کو حق تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر فرمایا تھا کہ اگر یہ کام تم کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے کہ فلاں فلاں اپنی رحمتیں نازل کروں گا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون سے کام تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کرنے کے کام کیا آتے کہ نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض حسنہ دیتے رہو، اور تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے کے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑا۔ تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا۔ وہ لوگ کلام کو اس کے موقع سے بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی خیانت میں اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتے، بجز ان میں کے محدود چند شخصیات کے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصاری ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے کتاب میں سے، جن امور کا تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، بہت سے امور کو باگزاشت کر دیتے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور وہ ایک کتاب واضح یعنی قرآن مجید، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو رائے راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے۔ آپ یوں پوچھیے اگر ایسا تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ان سب کو ہلاک کرنا چاہتا تو کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے حکومت آسمان پر اور زمین پر، اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان، ان پر اور جس چیز کو چاہیں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور پھر یہ بعد میں خود اللہ کے بیٹے بن گئے۔ شرک کا انجام اور مشرک کی بدی کا حال پتہ چل رہا ہے کہ اللہ شرک سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے، بلکہ تم پر منجملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ اللہ ہی کی ہے سب حکومت، آسمانوں میں بھی اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں، ان میں بھی اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا۔ اہل کتاب، تمہارے پاس یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک خاص مدت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جیسے فطرت، جسے فطرت النبوت کہا جاتا ہے۔ فطرت کا مطلب ہے رک جانا، فطرت النبوت، نبوت کا کچھ دیر کے لیے رک جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے یہ پیریڈ تھا، بنی اسماعیل نسلیں 2500 سال سے، بنی اسماعیل کی اگر ہم لوگ پیچھے تاریخ دیکھیں تو 40 نسلیں گزر گئیں، 2500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، اور بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد 571 سالوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مزید پھر
40 سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ یہ رکاوٹ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات اور حکمتیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کلام الہی اور حق کی پیاس پیدا کرنا چاہتا تھا، تو جب وحی اور اللہ کے احکامات رک گئے تھے تو لوگوں میں آرزو اور جستجو پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کے ظہور سے یہ پیاس انسانی سے جلدی سے اس کو جذب کریں، جیسے کہ خشک سنگلاخ زمین بارش کو سمول ہوتی ہے۔ دوسری بات کچھ تفاسیر سے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ آخری نبی کے آنے سے پہلے اللہ ڈھیل دے رہا تھا کہ مشرک انسانوں نے جتنی ٹیڑھ جتنا شرک کھل کر کرنا ہے اپنی سوچوں کے مطابق وہ کر ڈالیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے ذریعے پھر اس کی نفی کر کے صحیح سیدھا دین پہنچا دیا جائے، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے نام کو جو تم پر ہوا یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا جہان والوں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم اس متبرک ملک میں داخل ہو کے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی، ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان 2 شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو، سو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کے اللہ چلے جائیے، دونوں لڑ بھیڑ لیجیے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ اشاعت ہوا تو یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھرتے رہیں گے، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے۔ حضرت آدم کے جو 2 بیٹے تھے، اللہ نے جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا تھا تو ان سے قبل کیونکہ ان سے نسل انسانی کو چلانا تھا، تو حکم الہی سے ہر سال جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو یہی سلسلہ بالکل جاری تھا۔ جب ایک پہلے بڑا بیٹا پیدا جس کا نام قابیل تھا، اس نے کھیتی باڑی شروع کی اور کنیتا نامی بستی آباد کی۔ حابیل چونکہ چھوٹا تھا، اس نے بکریوں کا ریور پالا اور اس نے گلہ بانی کی اور شرونی اور سترہ نامی بستی آباد کی۔ جب ان کا کام کاج بڑھ گیا اور فطری خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک ہیلپر مانگا۔ نکاح کا اس وقت کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ربانی کا انتظار کیا تو اللہ نے نکاح کا حکم دے دیا۔ ان کی شریعت میں نکاح کا حکم ہماری شریعت سے علیحدہ تھا کیونکہ ان کے حالات بالکل فرق تھے۔ ہماری شریعت میں بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، مگر اس وقت حرمت ہوتی، اگر یہ حرمت اس وقت بھی ہوتی تو پھر نسل انسانی کیسے چلنی تھی۔ اس شریعت میں ایک ساتھ پیدا ہونے والوں کا نکاح تو نہیں ہوتا تھا، مگر یہ کہ لیکن دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے کو حلال کر دیا گیا تھا۔ نکاح میں صرف حمل کی حرمت کا خیال رکھا گیا تھا، یہ ضرورت تھی اس دور کی۔ تو قابیل کی بہن جو لوزا تھی اور حابیل کی بہن اکلیمہ تھی۔ لوزا جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور اکلیمہ جو تھی وہ قبول شکل تھی۔ بس یہاں سے ہی سارا فتنہ پیدا ہوا۔ بڑے بھائی کو حسد آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حسد سب جلا دیتا ہے، تو اس نے اللہ کے حکم کو، نبی کے حکم کو، اپنے والد کے حکم کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ حسد ہی ہے، اس نے اپنے بھائی کو پھر قتل کر دیا۔ یہاں پہ ہم سب اپنے اپنے دل کا محاسبہ ضرور کریں گے کہ کہیں ہمارے دل میں تو کسی کے خلاف کوئی کینہ بغض حسد تو نہیں، اگر ہے تو اس کو کھرچ دیں، اس کو بالکل دل سے پاک و صاف کر دیں۔ اور
پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بکریوں کو قربان کر لے. تو حابیل نے اپنے ریوڑ کی خوب موٹی تازی اور سب سے اعلیٰ بکری تھی وہ لے کے آیا، جبکہ قابیل جو بالکل مری سی کمزور سی بکری لے کے آیا. ان کی شریعت میں یہ تھا کہ آگ آتی تھی اور اس کو جو صدقہ قبول ہوتا تھا اس کو وہ جلا دیتی تھی. تو آگ آئی اور اس نے موٹی تازی بکری کو کھا لیا اور اس کی قربانی منظور ہوگی، جبکہ دوسرے کی قربانی منظور نہیں ہوئی اور اس کی قربانی وہیں پر پڑی گلتی سڑتی رہی. اس پر اس کو مزید حسد آیا، اس نے بھائی کو، اور اسی بات نے بھائی کے قتل کو اور زیادہ آسان کر دیا. تو یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فوت ہو جانا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کے مرحلے کے تجہیز و تکفین وغیرہ یا قبر کا تصور ان کو کچھ بھی اس طرح کا نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اللہ نے اپنے حکم سے کووں کو بتایا کہ کس طرح دفن کرنا ہے، اور پھر وہ بہت نادم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ ایک بیٹا جو تھا وہ قاتل تھا اور دوسرا مقتول تھا. انہوں نے اپنی بیوی کو جا کر اماں حوا کو خبر دی کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا. تو اماں حوا نے کہا کہ یہ فوت ہو جانا کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ اب نہ وہ کھائے گا، نہ چلے گا، نہ پیے گا، نہ بولے گا، اور نہ ہی کوئی حرکت کرے گا. اماں حوا نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ آج سے یہ نوح اور بہن جو ہے تیری اور تیری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا گیا. اور نوح اور بہن کرنا اسی لیے عموماً خواتین کا ہی طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نوح اور بہن کرے گی اسے کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. تو اس کے بعد حضرت آدم اور ان کی زوجہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا. اگلے تقریباً 5 سالوں تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی. 5 سالوں کے بعد پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہبت اللہ، مطلب اللہ کا تحفہ رکھا گیا تھا. اور پھر آگے ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، ان میں سے ایک کی تو مقبول ہوگی اور دوسری کی مقبول، اور وہ دوسرا کہنے لگا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا. اس ایک نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے، اگر تم مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں. میں تو اللہ پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں. میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تم دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی. سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا کہ وہ زمین کھودتا تھا تاکہ اس کو تعلیم دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپائے. کہنے لگا افسوس میری حالت، یہ کیا میں اس سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اس کا وہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. سو بڑا شرمندہ ہوا. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے بدون کسی فساد کے زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈال تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا. یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا، اور جو ایک کسی انسان کو بچاتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی بچا لیا. اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضح لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی بتھیرے ان میں سے جو دنیا میں زیادتی کرنے والے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رونما ہونے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ بخاری میں یہ واقعہ کہ 2 قبیلے جن کا نام، ایک کا نام عقل اور ایک کا نام ارینا، اور یہ مشرک قبیلے تھے. دین سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے قیام کیا، مگر تھوڑے دنوں میں یہ بیمار پڑ گئے، چہرہ ان کا زرد ہو گیا اور پیٹ پھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی ہوا تمہارے لیے سازگار نہیں ہے، تم مدینے کے مضافات
میں چلے جاؤ، اور مدینہ کے مزوات میں رہنے والے چرواہے ہیں ان کے اونٹوں کا دودھ پینے کی ان کو تاکید فرمائے۔ یہ وہاں پر گئے اور تاکید پر عمل کرنے کے بعد یہ اچھے خاصے موٹے تازے اور بھلے چنگے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اونٹوں کو لیا، چرواہوں کو ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیری اور پھر ان کو صحرا میں تڑپنے کے لیے چھوڑ کر خود اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ جاتے جاتے یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پھر گئے، مطلب مرتد ہو گئے۔ اور پھر قتل، رازنی، ڈکیتی اور مرتجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا ان کو پکڑ کر لانے کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ حیات طیبہ کا ایک سخت ترین واقعہ سزا تھی جو یہ آیت قصاص کی ایک جواز ہے، قاتل کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا تھا۔ ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پائیں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا زمین پر سے نکال دیے، ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں مگر جو لوگ قبل اس سے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشش دیں گے، مہربانی فرمائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو۔ یہ آیت کچھ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں کہ اس آیت کو جواز بنا کر وہ پیروں، فقیروں، اولیاء اللہ، شہیدوں اور رسولوں وغیرہ کو وسیلہ بنانے کا جواز پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ وسیلہ کا مطلب ہے طریقہ، ذریعہ، راستہ، سورس اور لنک۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف کوئی راستہ، کوئی لنک، کوئی طریقہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی طرف؟ اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، رضا الہی کی طرف، رضا الہی کا قرب اور اپنی دعاؤں کی قبولیت، ان چیزوں کے لیے راستہ تلاش کرو۔ اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے کہ ان اللہ یحب المتطہرین، یحب التوابین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین۔ تو یہ وجہ ہے سارے اللہ کے قرب کے، اللہ کی رضا کا ذریعہ یہ ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جو اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کا قرب کا ذریعہ۔ یہ ہرگز یہ پیر اور فقیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس وقت اس کے قریب ترین ہوتا ہوں۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے تو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو قرب الہی کے وسیلے تو یہ ہیں۔ اور چوتھا دعا کا وسیلہ، اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ دعا نماز کے بعد، تہجد میں، افطار میں، سفر میں، سحری میں اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہاد اور تقوی بھی وسیلہ ہی کا ذریعہ ہے۔ یقیناً جو لوگ کافر، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے دے، روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آئیں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت کرے سو ان دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دو، اور ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ یہاں پر سرقہ کی حد جاری کی جا رہی ہے۔ سرقہ سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں حد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بیان کردہ سزا کو قرآن حد کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے تجویز کیا ہے، اور جو قانون کی ہوتی ہے اسے تعزیر، جو قاضی یا کورٹ یا وقت کے جو قاضی ہوتے جو منتخب کرتے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اسی طرح قصاص، قتل کے بدلے قتل، اور رجم، زناکاری میں پتھر مار مار کر مار دینا، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں۔ بظاہر یہ بہت سخت لگتی ہے مگر اس کا ضابطہ ہے۔
امام ابو حنیفہ کی رائے میں کہ سرکے کا نصاب 10 درہم ہے، اور امام مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک 1/4 دینار ہے۔ اگر اس چیز سے زیادہ قیمت یا لاگت کی چیز ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر 10 درہم سے زیادہ کی چیز ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر مال کسی کی حفاظت سے نکالا گیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ غیر محفوظ مال کو اگر نکالا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حفاظت سے نکالا ہوا مال چوری ہوگا۔ بیت المال، سبزی، پھل، کھلونے، آلات موسیقی کے نکالنے پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ہاتھ کاٹنے کا طریقہ کیا بتایا؟ ایک طریقہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ، پھر بھی اگر چوری کرے باز نہ آئے تو پھر بایاں ہاتھ، پھر بھی باز نہ آئے تو بایاں پاؤں، پھر بھی باز نہ آیا تو بایاں ہاتھ۔ یہ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ چوری کا ہاتھ کلائی سے 4 انگلیاں اوپر تک کاٹا جائے گا، اور کاٹنے کے بعد اس کو تیز دہکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تاکہ اس کی حکمت کیا تھی؟ یہ کس لیے کیا جائے گا؟ تاکہ خون رک جائے اور جراثیم مر جائے اور زخم ڈھیلا اور نرم پڑ جائے۔ ان حدود پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ قصاص کے حکم کی طرح یہ سرقہ کا حکم بھی معاشرے سے چوری ڈکیتی کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اتنی زیادہ چوری ڈاکے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سرقے کا حکم نہیں ہے۔ جو شخص توبہ کر لے، اپنی زیادتی کے بعد اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمان کی اور زمین کو، جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ گرتے ہیں آپ کو مذموم نہ کریں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لاتے، اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی ہیں۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کے خاطر کان دھر سنتے۔ جس قوم کے یہ حالات ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کے بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کر لینا، اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، اور جس کا خراب ہونا اللہ ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کو پاک کرنا منظور ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر ان کو ٹال ہی دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا برابر بھی ضرر پہنچا سکے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتے، اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے رہے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں۔ ہم تو تورات نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اور وضو تھا۔ انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے ان کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ علماء بھی وجہ اس کے کہ ان کے پاس اس کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو اور مجھ سے ڈرو، اور صرف میرے احکام کے بدلے میں متاع قلیل مت لو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پر اس تورات میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے، آنکھ بدلے آنکھ کے، ناک بدلے ناک کے، کان بدلے کان کے، اور دانت بدلے دانت کے، خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھا رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی تھی جس میں ہدایت تھی اور وضو تھا، اور وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔
اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمائے اس کے موافق حکم کیا کریں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں. اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے، اس سے پہلے جو کتابیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کتابوں کی محافظ ہے، تو ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئے کتاب کے موافق فیصلہ فرما دیجیے. اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کریں. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ جو دین تم کو دیا اس میں تم سب کا امتحان فرمائے. تو مفید باتوں کی طرف دوڑو، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرما دیجیے اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے کسی حکم سے بچا لیں. پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس اللہ ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرموں کو پر ان کو سزا دے، اور زیادہ آدمی تو بے حکم ہی ہوتے ہیں. یہ لوگ پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا ہوگا یقین رکھنے والوں کے نزدیک. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہ صورت عمران میں جیسے ہم نے ولایت کا تصور اور اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ہمیں وہاں پہ بتایا تھا، اللہ یہاں پر مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ولایت پر بھی منع کر رہا ہے. پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ کافروں سے ولایت نہ کرنا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی ولایت نہ کرنا. تو ولایت تو ضرورت ہے انسان کی، یہ فطرت ہے، پر یہ ولایت یہ تو پھر کس سے ولایت ہو؟ تو ولایت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہوگی. تو یہاں پر آیت نمبر 54 میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت بتائی ہے، اور جو اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جو حلقہ یارہ میں ہو تو بارشم کی طرح نرم، جو رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور مومن کی اور صفتیں بتائیں حضرت علامہ اقبال نے کہ جس سے جگر و لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ مومن کی صفت اقبال کی نظر میں. اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بلا شک وہ ان ہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کرے. اس لیے تم ایسے لوگوں کو جن میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے. سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرما دے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر وہ اپنے پوشیدہ اور ولی خیالات پر نادم ہوں گے، اور مسلمان لوگ کہیں گے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغے سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان لوگوں کی ساری کاروائیاں غارت گئیں جس سے ناکام رہے. اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے، وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے، کافروں پر جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں. تمہارے دوستو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے. جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، اللہ کا گروہ بلا شک
غالب ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ نماز کے اعلان سے مطلب کہ اذان۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو اذان کے بارے میں نبی پاک کی احادیث مبارکہ ضرور بتانے چاہوں گی، اور اسلام کی تو اذان کی فضیلت بھی آپ سے ضرور ہی بیان کروں گی۔ سلام کی فضیلت میں یہاں پہ ضرور ہی بیان کروں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھوڑی سی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ اچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، دوسرا یہ کہ جن سے جان پہچان ہو اس کے ساتھ بھی، جن سے جان پہچان نہ ہو ان کے ساتھ بھی سلام کرو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعا دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 اس کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی۔ پھر ایک اور سلام آیا، آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام کا جواب دیا اور وہ بھی مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی اس کے لیے 30 نیکیاں ثابت ہو گئی ہیں۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے، یہ اس سبب سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ تو اسلام میں اذان کی اہمیت کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو عمیر اپنے بعض چچوں سے جو کہ انصاری صحابیوں میں سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے اور کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ پس بعض لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کیا جائے، جب لوگوں کے اس پر نگاہ پڑے گی تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔